نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال کی تھی کہ ابو طالب ایک تجارتی قافلے کا ہمراہ کچھ مال تجارت لے کر شام کی طرف جانے لگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ ہی چھوڑنا چاہا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی کفالت میں آ کر ہمہ وقت ان کے ساتھ رہتے تھے، اس لیے اس جدائی کو برداشت نہ کر سکے۔ ابو طالب نے بھتیجے کی دل شکنی گوارا نہ کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ہمراہ ملک شام کی طرف لے گئے۔ ملک شام کے جنوبی مشرق حصہ میں ایک مقام بصرہ ہے۔ جب قافلہ وہاں پہنچا تو ایک عیسائی راہب نے جو وہاں رہتا تھا اور جس کا نام بحیرہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پہچان لیا کہ یہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بحیرہ ابو طالب کے پاس آیا اور کہا کہ یہ تمہارا بھتیجا نبی مبعوث ہونے والا ہے، اس کے اندر وہ علامات موجود ہے جو نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تورات اور انجیل میں لکھی ہے، لہٰذا مناسب یہ ہے کہ تم اس کو آگے نہ لے جاؤ اور یہودیوں کے ملک میں داخل نہ ہو جاؤ، کیونکہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ ابو طالب نے بحیرہ راہب کی یہ باتیں سن کر اپنے مال جلدی وہی فروخت کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ معظمہ کی طرف واپس چلے آئے۔ ابو طالب کے باوجود اس کے کہ ملک شام کے شہروں میں داخل نہ ہوئے، اس سفر میں بہت منافع ہوا۔ ایک روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ ابو طالب نے بحیرہ راہب کی باتیں سن کر آپ کو وہیں سے مکہ کی طرف واپس بھجوا دیا اور خود قافلے کے ہمراہ آگے چل گئے۔ مختصر سیرت مؤلفہ شیخ عبداللہ، صفحہ 16، بحوالہ الرحیق المختوم، سیرت ابن ہشام، صفحہ 90، سنن ترمذی، ابواب المناقب، ما جاء فی بدء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت جو حدیث مرقوم ہے، اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو طالب نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیجا۔ محقق العصر فی الحدیث شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ اس حدیث کی تخریج میں کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں، کیونکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئی تھی۔